وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہا تھا. چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار تھی. آنکھوں کے سامنے ایک حسین خوبصورت چہرہ لہرا. مسکراہٹ مزید گہری ہوئی. جان، وہ نیند میں اسے تصور کرتا محبت سے کہنے لگا. اچانک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی اور اس شخص نے فوراً آنکھیں کھولی. نظریں کمرے میں دوڑائیں تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی. وہ نفی میں سر ہلاتا، بالوں میں ہاتھ پھیر کے اٹھ کھڑا ہوا. وال کلاک اس وقت 7 بجا رہی تھی اور اس وقت چودھری حویلی میں ناشتے کی تیاریاں ہو رہی تھیں. اس حویلی میں موجود لوگ وقت کے بہت پابند ہیں. حاجرہ بیگم ناشتے کا سارا انتظام دیکھ کے ملازموں کو ڈائننگ پہ لگانے کا حکم دیتی. وہ اپنی اکلوتی بیٹی حور جان کو اٹھانے کے لیے اس کے روم کی جانب بڑھ گئیں، جسے اٹھانا مشکل سے بھی مشکل کام تھا. حاجرہ بیگم نے دروازے پہ دستک دی. جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو دروازہ کھولتی وہ اندر داخل ہوئی، جہاں کالج کے لیے تیار، چہرے پہ ہاتھ رکھے، نظریں کتاب پہ جمائے ہوئے وہ تھی. اسے اٹھا دیکھ کے حاجرہ بیگم کو حیرت ہوئی، مگر بولی کچھ نہیں. حور، حاجرہ بیگم کی آواز سے وہ نظریں اوپر کی جانب اٹھا گئی. گھنگریالے بالوں کو جوڑے میں قید کیے، 2 لٹیں چہرے پہ ڈالے، سفید رنگت کی سیاہ چمکدار آنکھیں، پتلی سی ناک، گلابی ہونٹ اور گال کے اوپر موجود تل اس کے چہرے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا. وہ بالکل اپنے نام کی طرح بہت پیاری اور معصوم تھی اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی. 8 بجنے میں 10 منٹ ہیں. تم شاید بھول رہی ہو کہ ابا جان تمہارے بغیر ناشتہ نہیں کرتے. جلدی نیچے آؤ، وہ اسے کہتے ساتھ ایک نظر اس کے روم میں ڈالتی جہاں ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور نفی میں سر ہلا کے سمیٹنے لگی. اسے کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی. اگر کہتی تو جانتی تھی کہ سیدھا شکایت لگ جانی ہے، اسی لیے خاموشی سے خود ہی کرنے لگ گئی. وہ اپنا عبایا اٹھا کے پہنتی اور سر پہ اسٹرالر حجاب کی صورت میں کر کے ایک نظر شیشے پہ خود پہ ڈالی. وہ سادگی میں بھی بہت دلکش لگتی تھی. کندھے پہ بیگ لٹکانے لگی. 18 سال کی ہو چکی ہو، مگر مجال ہے کوئی عقل آ جائے. حاجرہ بیگم اس کے کمرے کی چیزیں درست کرتی مڑ کے خفگی سے بولی. وہ آگے بڑھی اور حاجرہ بیگم کے گال پہ ہاتھ رکھ دیا. ہائے میری پیاری امی، پیار سے کہتے وہ مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی اور وہ بھی ہلکا سا مسکرا کے باہر کی جانب بڑھ گئی. ڈائننگ ٹیبل پہ حور کے 3 بھائی، جبران چودھری، سارم چودھری، زاہد چودھری اور سب سے اہم اس کے دادا حاکم چودھری، اس کے چچا دراب چودھری پہلے سے موجود. گڈ مارننگ، مسکرا کے کہتے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دادا کے گلے میں ڈالتی لاڈ سے بولی. میری گڑیا، حاکم صاحب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم کے پیار سے کہا. وہ مسکرا کے کرسی کھسکا کے بیٹھ گئی. وہ گھر کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی. اس کے منہ سے ابھی بات نکلتی نہیں تھی کہ اس کے دادا اور اس کے بھائی وہ بات پوری کر دیتے تھے.